اور جیسے کہ بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوں گے فیصل چودھری، سینئر قانون دان ہے، پی ٹی آئی کا حصہ ہے۔ فیصل، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور آپ نے کچھ عرصے پہلے کچھ پریڈکشن کی تھی، کچھ پیشن گوئی کی تھی، اور اس کے اندر یہ کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے، جو موجودہ لیگل ٹیم ہے، وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی جس طرح اسے کام کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ سزائیں ہو جائیں گی، اور اب یہ سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ 9 مئی کے جو کیسز تھے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سزا ہوئی ہے، ایم پی ایس کو بھی ہوئی ہے، ایم این اے کو بھی ہوئی ہے، اور دیگر لوگوں کو بھی ہوئی ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اب پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ کس جگہ پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو کھڑا ہوا؟ دیکھیے، ایز پر ایز 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس میں تو کسی قسم کی لینینسی نہیں آئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں لینین نہیں ہے، اور اس کی جو پروسیکیوشن کی کوئی 40 دن کی ڈائریکشنز آ چکی ہیں سپریم کورٹ کی سے، اور اس کو جو ہے وہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ ودن 40 days جو ہیں وہ سزائیں ہو جائیں گی، اور 40 دن میں جو سزائیں جو ہیں وہ ہونے کا مطلب اگر ڈائریکشن جو ہے وہ ٹرائل کورٹس جیسے لاہور میں ہمارے جو لیڈران ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ ضابطے کو بلڈوز کر کے تمام ایویڈنس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس ایویڈنس کو ریکارڈ جو ہے اس کو بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیمولش کر کے آپ ریکارڈ کریں، تو یہ میرٹ لیس کیس ہیں، اس میں کیس کا تو میرٹ کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ پولیٹیکل کیسز ہیں تو لہٰذا جو میرا اس میں ریڈنگ یہ ہے، اور میں اپنی ریڈنگ پہ قائم ہوں کہ اس میں سزائیں ہو جائیں گی، اور سزائیں جو ہیں وہ اٹ از رائٹنگ آن دا وال۔ اس کے بعد ملک میں سیاسی نقشہ کیا ہوتا ہے وہ تو پھر بات کی بات ہے۔ تو فیصل، ایک اب پی ٹی آئی نے ایک نیا اعلان کیا ہے، $1 ملین کوشچن ہے کہ اب جو پی ٹی آئی ہے وہ دوبارہ سے تحریک کی طرف جاری ہے، احتجاج کی طرف جاری ہے۔ تو یہ جو تحریک ہے یہ اس کو کون چلائے گا؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب تک جتنے بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کیے ہیں، چاہے وہ 26 نومبر کا ہو یا اس سے پہلے کے آپ لگا لیں، جو بھی کارڈ اب تک کھیلے پی ٹی آئی کی قیادت جو باہر موجود ہے، وہ سب الٹے ان کے منہ پہ آ کے پڑے۔ تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد جس تحریک کی یا جس احتجاج کی بات کی جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ دیکھیے، احتجاج یا جو تحریک چلائی جائے گی، عندیہ دیا جا رہا ہے، اگر تو یہ موجودہ قیادت ظاہر ہے انہوں نے چلانا ہے تو وہ تو پہلے بھی فیل ہو چکے ہیں، تو ایک تجربہ بار بار کر کے اگر آپ کہیں کہ نتائج مختلف آئیں گے تو میرا نہیں خیال، نہ ہی اس کا موسم ہے نہ ماحول ہے۔ لوگ بجٹ کے بعد شاید ایک ایونٹ ایسا ہو، لیکن مہنگائی کے خلاف ہمارے لوگ نکلتے نہیں ہیں، اس کے لیے جو بلڈ اپ ہونا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ چھپی بیٹھی ہے کے پی میں، یا وہ نہیں جاتے ہیں، نہ انہوں نے وکلا سے، نہ تاجروں سے، نہ کسانوں سے، نہ مزدوروں سے، نہ طالب علموں سے کوئی ان کا رابطہ نہیں ہے۔ اور سوما سو کے سمبڑیال کے الیکشن میں بھی آپ کو عالیہ حمزہ نظر آتی ہیں، ایکٹیو نظر آتی ہیں، احمد بچہ نظر آتے ہیں، عامر ڈوگر نظر آتے ہیں، باقی تو وہاں پہ جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے مرکزی لیڈر ہیں وہ تو گئے نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک جو تحریک ہے وہ کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ اچھا، ابھی آپ نے عالیہ حمزہ کا ذکر کیا۔ عالیہ حمزہ نے، آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں شو کاز نوٹس جاری کیے کہ جو نہیں آئے گا اپنے حلقے سے جو ہے وہ ریلیاں نہیں نکالے گا، یا جو لوگ باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہوگا اس پر، تو ان کے سامنے پھر ایک پوری کمیٹی بنا کے کھڑی کر دی گئی جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، عمر ایوب ہے، اور لیکن آپ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پھر ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ کی ایک جو ہے وہ بیچ میں ایک کشیدگی پائی گئی، ایک لڑائی جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی۔ تو یہ تو صورتحال ہے پنجاب کی۔ تو پھر کس طریقے سے، اگر کوئی وہ بڑی ہارڈ ورکنگ ہے عالیہ حمزہ، اور اگر انہوں نے اس طرح کیا تو پھر پوری کی پوری لیڈرشپ ان کے اگینسٹ آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں نا جو کہ ورکروں کو اور جو کام کرنے والے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ عالیہ حمزہ ہو، جنید اکبر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ورکرز جو ہیں وہ کنیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کمیٹڈ بھی ہیں، پرانے بھی ہیں۔ انہوں نے عالیہ حمزہ نے جتنی تکلیفیں سہی نہیں، جتنی جیل دیکھی ہے 3 بچوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہوا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگنور کر کے اگر کوئی وہ پنجاب کو متحرک کر رہی تھی، ان کے سامنے ایک ایسی کمیٹی، اور کمیٹی میں موجود لوگ جو ہیں وہ تو آئے ہی نہیں ہیں، سمبڑیال کے الیکشن میں بھی نہیں آئے، کچھ لوگ اس میں سے آئے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کا تو ظاہر عمران خان صاحب کو ہی نوٹس لینا ہے اور لینا پڑے گا۔
یہ ٹیم اور اسٹریٹجی کے ساتھ عمران خان تو باہر نہیں نکل سکتے. اور اب تو مجھے فرینکلی اسپیکنگ جو اس وقت نظر آ رہا ہے، کوئی دیکھیں موجہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت آن گراؤنڈ ریلیٹیز کوئی فیوریبل نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو اب یہ جو فیوریبل نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، اب ایک آپ کو کل ایک انٹرویو سامنے آیا ہے عمران خان صاحب کے پرانے دوست ہیں تنویر احمد صاحب کا، کہ جو کہ امریکہ میں بڑے ایکٹیو ہیں، اوورسیز پاکستانی میں ان کا بڑا کام ہے جو کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. وہ پاکستان آئے ہوئے، انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں کہ جو باتیں آپ نے پہلے ہمارے پروگرام میں کی تھی یا جو باتیں آپ کر رہے ہیں تقریباً اسی سے ملتی جلتی باتیں انہوں نے کہی ہیں، کہ یہ جو جس طرح سے جو وہاں لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ خان کو لے کے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے. بیسیکلی وہی چیزیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار بن رہی ہیں خان کو باہر لانے میں. تنویر صاحب جو ہیں یہ ان کو یہاں پہ بلوایا گیا تھا، اور وہ پہلے بھی خان صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، اور بقول ان کے کہ ولیمہ بی بی کے اپروول کے ساتھ ملنے گئے تھے یا ان کے سے اجازت سے گئے تھے. تو وہ جو جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو نہیں ہو سکا، ان کی میٹنگ نہیں ہو سکی. وہ کافی ہفتہ 10 انتظار بھی کرتے رہے یہاں پہ، تو میٹنگ نہیں ہو سکی. میرے خیال میں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا دونوں طرف سے. ایک تو جو اسٹیٹمنٹس ہیں ہارش گو، اور لیکن دوسری طرف جو ہے وہ نارملائزیشن کے لیے اب شاید ایک غلط اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان ریلیونٹ ہو گئے، جو کہ بالکل ہی غلط اسیسمنٹ ہے. عمران خان کل کے الیکشن میں سمڑیال میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی نے بھی آج اس کو انڈورس کر دیا ہے کہ جس طرح سے وہ پولیس کے تحت پنجاب پولیس نے وہ الیکشن رک کیا ہے اور اس کو سارا معاملہ کیا، اور الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی آر اوز جو ہے وہ اس دھاندلی میں ملوث پائے گئے ہیں، اور سارا معاملہ جو ہے ان کی ٹیسٹ اپروول کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سامنے رکھ کے ہی آپ جو ہم آپ سے باتیں کرتے تھے، تنویر صاحب نے بھی تو اسی کو بات کی ہے. اب آپ یہ کہ ادارہ تنویر ہو یا جو پاکستانی ڈائسپورا باہر ہے، وہ سارے دوست جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہی ایک ایسا آپشن ہے جس سے ملک میں سیاست میں استحکام آ سکتا ہے. عمران خان صاحب کا اندر رہنا نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے نہ پارٹی کے لیے بہتر ہے. اب یہ جو بات کی جا رہی ہے دوبارہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی اور اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کے ہم بات کریں گے، لیکن تنقید بھی اسٹیبلشمنٹ پر اتنی کی جاتی ہے، پھر بات بھی انہی سے جا کے کرنی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں کس طرح سے ہو پائے گا؟ اور پھر آفٹر وار کی سچویشن کچھ اور تھی، اور اب جو بیفور وار کی سچویشن کچھ اور تھی، اور آفٹر وار کی سچویشن اب بہت جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف نے اب اتنی دیر کر دی ہے سارے معاملات میں کہ اب اگر کوئی مذاکرات کرے گا کیوں کرے گا؟ پاکستان کی اکانومی بقول ان کے اور عالمی رپورٹس کے کہ وہ بہتر ہو رہی ہے، جو ایک امیج خراب کیا گیا تھا وہ امیج آفٹر وار جو ہے وہ بہت بہترین ہو گیا ہے. تو اب کوئی مذاکرات کیوں کرے گا پی ٹی آئی سے ان کی اپنی شرائط پر، ان کی شرائط پر آ کر پی ٹی آئی کی؟ ان ٹرمز آف ریفرنس تو ڈیفینیٹلی جی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی چلیں گی. پی ٹی آئی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے ٹی او آر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرا سکیں، اور اسی وجہ سے جو یہ ایک کشیدگی ہے وہ آگے بڑھے گی، اور کشیدگی جو ہے وہ معاملات کو ریزالو نہیں کرے گی. اس سے معاملات کو جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ، جس طرح کی سخت زبان استعمال کی گئی ہے اس سے معاملات خراب ہوئے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے معاملہ وہ جلدی ریزالو ہونے والا ہے، بلکہ اس میں کافی اب پرابلمز آ گئی ہیں. اور عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ جذباتی سے کام نہ لیا جائے. ایسے بیان دینے سے اب فوج کے خلاف جو پولرائزیشن ہے وہ بے نظیر ختم ہو چکی ہے آن گراؤنڈ. اس کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ فوج کی جو پہلے پری وار سچویشن تھی وہ اب نہیں رہی، اب سچویشن ہیز چینج اے لاٹ. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے پولیٹیکل فیصلے لینے پڑیں گے، جس کا نہ لینے سے پہلے بھی نقصان ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. تو یہ دیکھیں، اب آپ نے ابھی بات کہی کہ ظاہر ہے کہ آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن یا ٹی او آر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہو سکتے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کو بھی کیا اس طرح کا اندر جا کے کچھ جو لوگ اندر جا کے ملتے ہیں وہ اس طرح ظاہر ہے آپ بھی وہاں پر ہوتے ہیں کہ وہ جو پولیٹیکل میں خالصتاً جو پولیٹیکل لوگ ہیں پیورلی
میں ان کی بات کری، وہ کچھ غلط اس طرح کا وہ جو ہے وہ ساری سچویشن کو بتاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کبھی یزید کہا جاتا ہے، کبھی جنگل کا بادشاہ، کبھی کوئی چیز اس طرح کی جاتی ہے. جب دلوں میں اگلی پارٹی کے اتنا زیادہ قدورتیں آ جائیں گی، میل آ جائیں گے، تو پھر کس طرح سے آپ کو ریلیف ملے گی؟ کیسے، جب آپ اپنے اس پوائنٹ سے نیچے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں؟ جی یہ میں ایگری کہ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کا پی ٹی آئی کو ہی فائدہ ہونا ہے، اور جذباتیت جو ہے اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی. اور خاص کر جو فیملی سے جو سخت اسٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ نہیں آنی چاہیے، اور ان کو لیے ان کو ماحول پیدا کرنا چاہیے جس سے جو بات ہو سکے. اس وقت تو صورتحال جو ہے کافی انٹینس ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جلدی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ بات چیت کرنی ہے. ان اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی ایسا پریشر بھی ہے یا وہ کمپلشن فیل کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے تنویر صاحب جو ہے 8-10 دن بیٹھے بھی رہے لیکن ان کی ملاقات نہیں کرائی جا سکی، اور وہ اس معاملے میں وہ پھر ان کو واپس جانا پڑا. فیصل، اب یہ جو ایک بات بار بار حلیمہ خان صاحبہ بھی باہر آ کے کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور خان نے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو فوری طور پہ فارغ کر دو کہ جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ٹیبل کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو وہ کون سے لوگ ہیں جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ اگر ان کا پتا ہے، یہ بات تو ہم 6 مہینے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر یہ پتا ہے کہ جو لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو وہ سائڈ جو ہے وہ اپنا گیم کو فکس کیا ہوا ہے، تو پھر ان لوگوں کو فارغ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کوئی چینج کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے فارغ کرنے کا بھی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ سب یہ تو ظاہر قیادت کی طرف اشارہ ہے، اور اگر کوئی دونوں طرف کھیل رہا ہے تو کیا مطلب ہے اس سے؟ آپ بالکل. کیا مراد ہے؟ پھر حلیمہ بھی بتا سکتی ہیں کہ وہ تو ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ اگر جس طرح سے فنگر پوائنٹنگ ہونا شروع ہو جائے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ابھی جو لیڈرشپ میں سے جو لوگ جن کے آپ کہیں کیا کسی کے گھر کو ٹرافی آئی ہے یا کوئی کمپرومائز کیا انعام ملا کسی کو؟ ہر کوئی مقدمے بھگت رہا ہے، ہر کوئی مصیبت بھگت رہا ہے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو بھگت رہا ہے، دوسری طرف پارٹی کے اندر سے لوگوں کو اور سوشل میڈیا کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو زیادتی کی بات ہے. پارٹی کو اس وقت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے. بندے نکالیں گے، بندے آپ کو مخالف ہو جائیں گے، آپ کو خلاف باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جذباتیت کے فیصلے ہیں نا سارے، اس میں عقل مندی کا تو ظاہر شائبہ نہیں ہے نا آپ کو نظر آتا. تو اب جو خان صاحب ہیں، ان کو اب یہ جو تمام تک یہ سارا سینیریو بنا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ باہر بھی آنا ہے، اور اب جو حالات تھے وہ بہت چینج ہو چکے ہیں. تو جب وار تھی اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت اچھا موقع تھا، ایک نادر موقع تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھتے کچھ دن پہلے، یا مختلف پروگرام میں، میرے پروگرامز میں بھی آئے ہوئے تھے سیکٹری اطلاعات صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم جو ہیں وہ جب تک خان نہیں آئیں گے بلایا جائے گا تو ہم کسی اے پی سی کا حصہ نہیں بنیں گے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی نہیں گئے. تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ جو وار کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی اس میں بہت اچھا نادر موقع تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھتے، قومی مفاد کے لیے کم سے کم ایک بار بیٹھتے، تو پھر گنجائش اپنے آپ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے، اسپیس ملنا شروع ہو جاتی ہے پھر. لیکن وہ پھر ایک ہم نے دیکھا کہ ایک جارحانہ قسم کا بیان آیا کہ ہم تو نہیں بیٹھیں گے اور یہ تو چور ہے، اور پھر اسی طرح کی باتیں کی گئی قیادت کی طرف سے، جس سے حالات جو ہے مزید پی ٹی آئی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگتی ہوئی نظر آئی ہمیں. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے میں جو پارٹی ہے اس کو تو بیٹھنا چاہیے تھا، میرے خیال میں غیر سیاسی فیصلے ہیں، اور ان کے سب کا جو نقصان ہے عمران خان صاحب کی ذات کو ہوتا ہے، ہوا بھی ہے اور ہوگا بھی. اب ہم لوگ تو اس پہ کافی زیادہ بات بھی کر رہے ہیں تو جو بھی مبذول کرا رہے ہیں، لیکن فیصلہ تو خیر عمران خان صاحب نے کرنا ہے. میں تو ان کو بالکل جو آپ سے بات کرتا ہوں وہی ان سے کرتا ہوں کہ آپ کو ٹیم اور اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی، ورنہ اور وہ بھی اگر وہ جلدی سے مراد مطلب کچھ ٹائم لگے گا دوبارہ ری گیدر کرنے میں، کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے نہ پولیٹیکل الائنس بنا سکی ہے، نہ پبلک اپرائزنگ کر سکی ہے. 26ویں یعنی ترمیم میں بھی کے بعد کوٹ پیکنگ ہو چکی ہے، وہ اس کے پہ بھی عدالتوں کے اندر بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. ووٹیں جو ہیں ایل ایف کی ہر کسی کو دلوانے کے باوجود بھی کوئی باریں جو ہیں وہ نہیں کھڑی ہوئی ہیں ساتھ میں. تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. یہ بلڈ اپ جو ہے وہ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، اس لیے بھی ناکام ہو گئے کہ ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، کیپیبلٹی بھی نہیں ہے، اور نہ ان کی نیت ہے.
دیکھیں نا عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے تو آپ دیکھ لیں. اس لیے تو یہ کوئی وہاں پہ جا کے کہتے ہیں 4 لاکھ بندہ باہر اکٹھا ہو جائے گا، 5 لاکھ اکٹھا ہو جائے گا. کہاں سے اکٹھا ہو جائے گا؟ خود تو آپ آتے نہیں ہیں، خود تو سارے ویڈیو پہ بنا کے بھیج دیتے ہیں. ورکر جو ہیں کچھ آ رہا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ روزانہ کسی کے آگے ڈال دیں اور ورکروں کے فیصل ہمارے آپ کا بچے شہید ہو آپ جائیں. کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ مطلب وہ کون لوگ ہیں جو آتے نہیں ہیں زیادہ، جو زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اس طرح کے دھرنوں میں اور چیزوں میں؟ وہ کے پی کے سے ان کا تعلق ہے یا پنجاب سے ان کا تعلق ہے؟ دونوں سے. دونوں سے؟ اچھا. تو وہ ایک مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں اور ویڈیوز بنا کے بھیجتے ہیں. خیر چلے ہم آ جاتے ہیں گرینڈ اپوزیشن کی جو بات ابھی آپ نے کی کہ میں نے یہ سوال ہر پی ٹی آئی کے لیڈر سے کیا اور آج آپ سے بھی یہ بات کری ہوں کیونکہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا حقائق کو ذرا وہ کھلا کھلا سامنے رکھ دیتے ہیں. تو میں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے میں ہم تو میڈیا جب سے یہ بننے کی باتیں سٹارٹ ہوئی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ناکام ہوگا کیونکہ کچھ کیلکولیشن جو ہے وہ جرنلسٹ کی بھی ہوتی ہے، لیکن پی ٹی آئی مان نہیں رہی تھی. تو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے میں پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بری طرح فیل ہوئی، وہ بری طرح ناکام ہوئی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم ایشو ٹو ایشو جو ہے نا مولانا کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، تو از اٹ پاسبل کہ ایسا ہو سکتا ہے یا صرف ایک فیس سیونگ کی بات کی جا رہی ہے؟ مولانا صاحب کو کیا مجبوری ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں؟ اور ایشو کون سے ہیں جو مولانا دھیان میں؟ صاحب کے جی 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 کنٹینیو کیجیے فیصل. وہ تو خود پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے تحریک چلانا چاہ رہے ہیں کے پی میں، جن سے آپ نے اتحاد بنانا تھا. جب آپ کسی بھی جو مولانا صاحب جیسے اسٹیچر کے لیڈر کو آپ جو ہے وہ ہاں الزامات لگائیں گے یا ان کے خلاف سے آپ خود اپنی نائلیں چھپانے کے لیے ان کو جو ہے ان کے اوپر الزام دھریں گے، غیبتیں کریں گے، تو پھر تو وہ تو ناراضگی ان کی اور ان کے جو پولیٹیکل ریزرویشن تھی وہ بالکل جائز ریزرویشن تھی. بجائے ان کو دور کرنے کی ان کو مزید کمپلیکیٹ کیا گیا اور ان سے یہ جنرل سیکرٹری اور ان کی ملاقاتیں بالکل ریگولر رہی ہیں. یہ غلط بات کہیں گے کہ جی ہماری باتیں نہیں. وہ تو جب یہ کیونکہ وہاں پہ جو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ تو ہر بندہ ان کا کہ ڈفرینٹ بات کرتا ہے تو اس سے پھر غیر سنجیدگی ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ تو سنجیدہ سیاستدان ہے تو یہ کل کے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ تو وہ نہیں بیٹھیں گے. اچھا مطلب آپ یہ تو ایک آپ خبر دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں کے پی خیبر پختونخوا میں. انہوں نے اپنے بات کی نا، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہم کو وہاں پہ چلنے جا رہے ہیں. انہوں نے انڈیا دیا ہے اور مین پاور تو ان کے پاس ہے. اچھا اب پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ احتجاج کی جو بات کر رہے ہیں کہ جس طرح مذاکرات کی بات ہوئی ناکام ہو گئے، پھر 26 نومبر والی بات ہوئی ناکام ہو گئے، پھر گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کی ناکام ہو گئے، پولیٹیکل جو کیسز بنائے تھے وہ لوگوں کے اوپر ان کو سزائیں ہو گئیں. تو اب پی ٹی آئی کی کیا ایسی مضبوط قسم کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی کو کسی مقام پر ہم یہ کہیں کہ وہ کامیاب ہے، ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کریے، یا اس کی وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کے منہ پر آ کے نہیں پڑی ہے، کامیابی کی طرف گئی ہے؟ دیکھیے ابھی تو پی ٹی آئی کو جو سب سے پہلے تو اپنی ٹیم چینج کرنی پڑے گی. پھر اسٹریٹجی جو ہے وہ تو پولیٹیکلی بن سکتی ہے. پولیٹیکل لوگ آگے لانے پڑیں گے جن کی کوئی اپنا بھی تعارف ہے، کوئی اپنی عزت بھی ہے، جن کے پاس جا کے لوگوں سے ظاہر ہے پولیٹیکل الائنس بنانے پڑیں گے. پولیٹیکل الائنس پہ ظاہر ہے کچھ لوگ کچھ دو ہوتا ہے، سیاسی معاملات تو ایسے ہی ہوتے ہیں تو سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا. ابھی بھی گنجائش کافی ہے اور سیاسی جماعتوں سے تو گفتگو کرنی پڑے گی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب بات ہو سکتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اب ممکن ہے. اس کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے گی، وہیں سے اوپننگ اور ریونیو ملے گا. اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے لیے کیا اچھا دیکھیے اسٹریٹجی بنانی ہے وہ تو پھر وقت اور حالات کے مطابق جو ہے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. ایک بڑے کینوس میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تھوڑا سا اینالائز کریں تو کبھی بھی دیکھیں بات چیت جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے ہی ہوتی ہے نا. جب اگر کوئی عمران خان صاحب کو بھی جب ہٹایا گیا تو وہ پی ڈی ایم بنائی گئی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے ایک گرینڈ اپوزیشن بنائی گئی اور پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی. تو پھر اب لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ لیڈرشپ ہے. وہ کہتے ہیں ہم کسی کے پابند تھوڑی ہیں، ہم کسی کی بات تو نہیں کرتے. نہ وہ خان صاحب کو جا کے جیل کے اندر سمجھاتے ہیں
کہ اب تھوڑا سا آپ کو نیچے آنے کی ضرورت ہے. ہم بہت ویک پوائنٹ کے اوپر چلے گئے, ویک جو ہماری ابھی اس وقت پوزیشن ہو گئی ہے پولیٹیکلی. تو بہرحال باہر تو لے کر آنا ہے کسی نہ کسی طرح. جو کیسز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی التوا کا شکار ہو رہے ہیں. تو پھر اب پھر یہ چیز کون خان صاحب کو سمجھا سکے گا؟ کہ کیا ان کی لیگل ٹیم سمجھا سکے گی یا پولیٹیکل ٹیم سمجھا سکے گی؟ اب تک تو ہمیں دونوں چیزیں ناکام نظر آ رہی ہیں فیصل. ان کے وکیل ہیں, ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں, جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے تو ان کی ملاقات ہونے نہیں دی جاتی. اگر پولیٹیکل لوگ ملیں گے تو ان کو سمجھائیں گے جو ان کے پولیٹیکل جو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. اب یہ جو لیگل ٹیم ہے یہ تو بالکل نہ پالیٹکس کو سمجھ ہے نہ لیگل اسٹریٹجی ہے. اس سے تو عمران خان صاحب کو تو مسلسل نقصان ہی ہو رہا ہے نا, کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا. ہاں ہاں. اچھا, بیرسٹر گوہر کی بھی میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ کچھ عرصے سے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ایک الگ سے پیٹرن پر چل رہے ہیں. خان صاحب ایک الگ چیز پہ چل رہے ہیں, وہ الگ چل رہے ہیں. بھائی چیئرمین ہے پارٹی کے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ان کے پاس پوزیشن ہے. انہوں نے یہ شوشا چھوڑا ہے کہ خان جو ہے وہ عید سے پہلے پہلے باہر آ جائیں گے, 5 سے پہلے پہلے باہر آ جائیں گے. وہ جو ایک درخواست لگی ہوئی ہے ان کی 190 ملین پاؤنڈ کی, وہ بھی 5 تاریخ کو ہے, لیکن اب وہ چھٹیاں ہو جائیں گی گرمیوں کی, کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی آگے چل پائے گی. تو کیا سوچ کے وہ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں اور ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بڑی ویلیو رکھتی ہے. انہوں نے باہر آ کے ہی کہہ دیا, اور وہ ایک دفعہ نہیں کہا 3-4 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ خان جو ہے وہ باہر ہوں گے اس سے پہلے پہلے. تو آپ کو کوئی ایسی صورت نظر آ رہی ہے؟ نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی بیل پٹیشنز عید سے پہلے فکس ہو جائیں گی, اور وہ جو ہیں وہ اپنا معاملات جو ہے وہ ابھی تک نہیں فکس ہو سکے. تو وہ ایک ایشو جو ہے وہ تو ہے. لیکن گوہر کا ظاہر بطور چیئرمین یہ بھی تو کام ہے نا کہ وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ کوئی انہوں نے اپنی ہوپ بھی تو الائیو رکھنی. اور لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب 5 تاریخ کو باہر آئیں گے. ایون کچھ عرصے تک مجھے رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی. تو یہ جو ساری ٹوٹ پھوٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر, جو پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہم ڈویژن دیکھتے ہیں, پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں, خیبر پختونخوا کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہ ایک بڑا ایک وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو پی ٹی آئی کے پاس ایک اسٹرانگ اسٹریٹ پاور تھی یا ہے, یا پی ٹی آئی کا جو عام ورکر ہے وہ بھی بہت ڈس ہارٹ ہو گیا ہے اس طرح کی لیڈرشپ کی نان سیریسنس سے؟ وہاں پہ پی ٹی آئی کے علاوہ میں عمران خان کے علاوہ کوئی اٹریکشن نہیں ہے. اور پی ٹی آئی میں جو ہے عمران خان صاحب کی کال پہ لوگ آتے ہیں, اس لیڈرشپ کی کال پہ تو نہ پہلے کبھی آئے نہ بھی آئندہ آئیں گے, بلکہ اب تو بالکل بھی نہیں آئیں گے. 26 نومبر کے بعد جو ہوا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا. اچھا, آپ 20 منٹ ہوئے ایک بس آخری سوال ہے, اس کا جواب آپ مجھے جاتے جاتے دیجیے کہ جو پنجاب کی خاص طور پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, یا پنجاب سے جو ایم این ایز ہے, وہ جو ہے وہ اس طریقے سے پنجاب کے لوگوں کو باہر نہیں نکال پاتے جس کا عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی نوٹس کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں الٹیمیٹلی اپنی اس پالیٹکس سے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کی ساکھ کو, پی ٹی آئی کے ورکر کو, خان صاحب کو, اوور آل پوری پی ٹی آئی, پوری سیاسی جماعت کو؟ نہیں, جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس تو فیصلہ سازی ہے نہیں. انہوں نے بہت مار کھائی ہے, بہت قربانیاں دی ہیں. یہ کہنا غلط ہوگا کہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز جو ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والے, خاص کر ان کی فیملیز نے, انہوں نے خود بھی بزنس بھی کیے, قیدیں بھی, مارے بھی, بھگتی الیکشن جس طرح سے لڑے, وہ ایک بہت ایک زیادہ قربانی دی ہے. تو یہ تو ان کو انڈرمائن کرنا زیادتی ہوگی. ان الیکٹڈ لیڈرشپ ایسی ہے جو کہ اسکیپ کرتی ہے اور ہمیشہ رائٹ لیفٹ پہ رہتی ہے. الیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ تو بڑے قابل احترام لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ بڑی کوشش کی, اور اگر ان کو فیصلے دیے جائیں تو بہتر فیصلے کر سکیں گے. میری یہ رائے ہے. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری آپ کا کہ آپ نے ہمیں بتایا پی ٹی آئی کے اندرونی پالیٹکس کے بارے میں اور ان کے مستقبل کے بارے میں. یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی بریک کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اب ملک کی سیاست سے ہٹ کے اب آ جاتے ہیں ملک کی کچھ معیشت کی جانب. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر کیسر بنگالی. ڈاکٹر کیسر بنگالی نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ.
جو حکومت ہے وہ مسلسل یہ دعوے کر رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے پہلے سے بھی، پہلے 6 مہینے سے ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف گامزن ہے، وہ ترقی کی طرف گامزن ہے. تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں بنظیر، آج کی ایک خبر ہے، دردناک ہوں خبر ہے. رحیم یار خان میں ایک آدمی نے اپنے بچوں کو اور ایک زہر کی گولی کھلائی، خود بھی زہر کی گولی کھا لی. وہ ہوں فوت ہو گیا. 2 بیٹے بھی فوت ہو گئے. ایک بیٹی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے وہ زندہ رہے گی کہ نہیں. یہ تو عوام کے حالات ہیں. ہوں دعوے پچھلے 40 سال سے سن رہے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، تو ہم توقع کریں گے کہ اس بجٹ میں کم سے کم اس رحیم یار خان کے جو خاندان ہے اس کا خیال کرتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات ہو کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے، خاص طور پہ جو بالکل غریب پسماندہ ہے. اچھا، عوام کو ریلیف ملنے کی آپ نے بات کی، ابھی احسن اقبال کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بجٹ تجاویز پر بات کی گئی تھی. اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم ترقیاتی منصوبے جو ہے کوئی نئی ترقیاتی منصوبے شروع کر سکے. دوسری بات انہوں نے جس پر ظاہر ہے پی ٹی آئی بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہے، اس کے بعد ایک جو مشیر خزانہ ہے، وزیر خزانہ ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، مزمل اسلم نے. اور اس کے بعد اب اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین کو کچھ انکریمنٹ لگا دیا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں ہر بجٹ کے اندر، تو اس کی بھی بات جو ہے وہ گول مول کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب مہنگائی کی شرح میں کمی ہے تو پھر جو ہے وہ تنخواہیں بڑھانے کی کیا ضرورت ہے. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھیں تو پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں جو ہیں وہ 100% بڑھ گئیں، 1 لاکھ سے بڑھا کر 1,90,000 سے بڑھا کر 5 لاکھ کچھ سے زائد کر دی گئی ہے. تو یہ تو ڈویژن ہے، یہ تو حال ہے حکومت کا، اور پھر وہ عوام کو کس طرح دیکھا جاتا ہے. کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو افراط زر میں شرح ہے وہ ایک مختلف چیز ہے، اور قیمتوں کا جو لیول ہے مارکیٹ میں وہ مختلف چیز ہے. ایک چیز 100 روپے کی 200 روپے کی ہو گئی تو 100% اضافہ ہے، لیکن وہ 200 روپے کی چیز اگر 220 ہو گئی تو وہ صرف 10% اضافہ ہے. تو اس وقت دوسرا جو ہے وہ شرح ہے، ریٹ آف انکریز ہے. چلے مان لیتے ہیں کہ ریٹ آف انکریز میں کمی آئی ہے، شرح میں کمی آئی ہے، لیکن جو قیمتیں بڑھ چکی ہے وہ تو وہی ہے، اس میں تو کمی نہیں ہے. تو جو مارکیٹ میں ایگزیکٹلی. اشیاء خریدنے جاتے ہیں، روٹی خریدنے جاتے ہیں، وہ تندور میں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی شرح گر گئی ہے تو روٹی کی قیمت کم کرو، کیونکہ روٹی کی قیمت تو وہی رہے گی جو ہے. یہ ہاں کہنا کہ انفلیشن کا ریٹ کم ہو گیا ہے تو اب تنخواہ میں اضافہ کی گنجائش ضرورت نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا، لاسٹ 2 منٹس ہے. آپ نے، میں جب بھی آپ سے بات کرتی ہوں آف دا ریکارڈ بھی کیسر صاحب، تو آپ ہمیشہ جب آئی ایم ایف کی بات ہوتی ہے، جب قرضوں کی بات ہوتی ہے، تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتنی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس اسٹیج پر آ کے کھڑے ہیں. پاکستان کی بڑی گہری بات ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس اسٹیج پر کھڑی ہوئی ہے کہ ہمیں قرضے اتارنے کے لیے پھر مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. جی یہ تو ابھی ہے، اور یہ جتنی شرائط ہم آئی ایم ایف کی مان رہے ہیں کتنی ہی ہوں کڑوی ہو، وہ اسی لیے مان رہے ہیں کہ قرضوں کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم دیوالیہ اعلان کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو اس وقت تو حال یہی ہے کہ ہم جو قرضے واپس کرنے ہیں اس کے لیے قرضے مزید چاہیے. اچھا دیکھیے قرض آپ کیسے صاحب، اب یہ والی جو تمام تر سچویشن ہے اس میں اگر بجٹ آتا ہے، اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی کی جائے،
یہ ایک مطالبہ کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جب تک